اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کا تعلق ہوتا ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں، تیمیون کہتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ان کی بشریت کا ذکر کیا جائے، ان کی بندگی کا ذکر کیا جائے، ان کے اعمال حسنہ کا ذکر کیا جائے، اس پر زور دیا جائے کہ یہ عین اسلام ہے۔ اب یہ ہے کہ ذکر رسول کا مطلب ہے ان کی تعلیم کا ذکر۔ وہ رات کو سجدے میں جا کر کیسے روتے تھے، وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، وہ عبد تھے، وہ کیسی عبادت کرتے تھے۔ اب اگر یہ کیا جائے ذکر رسول تو سبحان اللہ، وہ اگر وہ محفل ہو ہمارے تیمیون کی تو نعرے لگ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب اگر یہی ذکر رسول یہ کیا جائے کہ ان کی نورانیت کا ذکر، ان کی روحانیت کا ذکر، ان کی عظمت کا ذکر، ان کی تعظیم کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر، ان کی ذات کا بیان ہو تو یہ شرک بدعت ہو جائے گا۔ اب وہی رسول ہے، اسی رسول کا ذکر ہے، اگر تو بندگی ہو ان کی تو پھر ٹھیک ہے۔ مثلا اگر مصطفیٰ کی رسول کی بندگی دیکھنی ہو تو مصلی پر دیکھیں، اگر ان کا مقام تکریم دیکھنا ہو تو کعبہ قوسین پر دیکھیں، اور اگر ان کی نیاز دیکھنی ہو تو ان کی تہجد کو دیکھیں، اگر ان کا ناز دیکھنا ہو تو وہ بدر کے اندر دعا کو دیکھیں کہ یا اللہ یہ 313 ہیں، اگر یہ چلے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب یہ بخاری میں ہے، وہ دعا ہے، لیکن اب اس دعا کا ذکر کہتے ہیں کم سے کم اندھیرے میں کسی کے کان میں بس تنبیہ کے لیے ذکر کر دیا جائے۔ تو ذکر رسول اگر ذات کا ہو تو شرک، وسیلہ ذات کا ہو شرک، محبت ذات کی ہو تو شرک، اگر اعمال کی ہو، تعلیم کی ہو تو زندہ باد ایمان۔ اب ایک مثال اور، سفر مدینہ۔ اگر تو کوئی بندہ مدینہ جانا چاہے، کوئی جانا چاہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حج، ہمارے دوست تیمیون کہتے ہیں یہ حج کا پارٹ نہیں ہے، عمرے کا پارٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، درود شریف پڑھیں، وہ تو سپین سے بھی پڑھیں تو وہ چلا جاتا ہے۔ وہ سپین کی ایک روایت ہے، وہ کسی تبع تابعی کی، اس کی سند بھی اس انہوں نے سعید بن منصور میں اس کو اٹھایا ہوا ہے بات پڑھ کر۔ اس وقت تو میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں پڑھ کے بتاتا کہ وہ کیا روایت ہے، مطلب اس کا کیا ہے۔ مدینہ جائیں، اچھا جی تو کیا کریں مدینہ جا کر؟ مدینہ جائیں کہ مدینے کے لیے اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے مسجد نبوی میں جانا ہے، میں نے وہاں جا کر 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، تو یہ عین ایمان ہے، یہ عین توحید ہے۔ اور اگر مدینہ منورہ جائیں تو نیت یہ کریں کہ میں نے وہاں جا کر صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ آپ کا سفر جائز، آپ کی نیت جائز، اور عین ایمان اور عین توحید۔ اب ذرا پیتھولوجسٹ بن کے سوچیں بیٹے، پیتھولوجسٹ بن کر، اور اگر یہ نیت ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، اگر حضور کے گنبد خضرا کی نیت کر لی، حضور کو سلام کرنے کی نیت کر لی، اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، صدقہ و خیرات بھی کیا، با جماعت نماز بھی پڑھی، وہ سارا کچھ معاملہ ہوا۔ وہ با جماعت نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میرے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، نماز پڑھی وہاں پر، لیکن گنبد خضرا کی نیت کی تو یہ شرک۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینے جانے کی مخالفت نہیں ہو رہی، مدینے جانے کے وقت اگر ذات مصطفیٰ کا تعلق بنا تو مخالفت ہو گئی۔ اب میں اپنی گردان دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تیمیون کے نزدیک وسیلہ اسماء حسنہ کا جائز، ذات مصطفیٰ کا شرک۔ حضور کی تعلیم سے محبت، سنت سے محبت عین ایمان، ذات مصطفیٰ سے محبت شرک۔ ذکر رسول، بشریت، بندگی کا ذکر عین ایمان، ان کی عظمت، روحانیت، تکریم، معجزات کا ذکر زیادہ شرک۔ سفر مدینہ، مسجد کی نیت عین ایمان، ذات مصطفیٰ کی نیت شرک۔ اب سوال ایک اور مثال، میلاد یا سیرت۔ اب ماہ ربیع الاول آتا ہے،
ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا میں بشمول اس ملک کے بھی جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری طور پر نہیں ہوتا، 2 جلسے ہوتے ہیں. ایک ہے سیرت النبی. سیرت النبی کا مطلب ہے حضور کی تعلیم کا جلسہ، ان کا رہن بہن کیسا تھا. ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کا جلسہ یوں کریں. ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت، نعت، تقریر، دعا اور آخر میں مہمان نوازی کر دیں. سیرت النبی نام ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کریں آپ دن کریں رات کو کریں، مسئلہ نہیں. سیرت النبی کے اوپر کتابیں بھی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، سارا اب وہی تلاوت میں گردان پڑھتا ہوں، وہی جو سیرت النبی کے اندر ربیع الاول کے مہینہ، وہی تاریخیں، وہی دن، جلسہ سیرت النبی کی بجائے نام رکھ دیں میلاد النبی. تلاوت بھی ہو، نعت بھی ہو، بیان بھی ہو، دعا بھی ہو اور آخر میں مہمان نوازی بھی ہو، تو یہ شرک اور بدعت. ارے بھائی ہینگ آن منٹ، سیرت النبی یہ سارا کچھ جائز اور میلاد النبی فوراً شرک بدعت. اب میں گردان پڑھتا ہوں دوبارہ. ذات کا وسیلہ، ذات سے محبت، ذکر سے محبت، ذات سے سفر مدینہ، ذات کا ذکر میلاد میں، یہ سارے غلط. اور جب وہ تعلیم کا اور سنت کا آ جائے تو وہ بھی ٹھیک. یہاں ایک میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، دوبارہ یہ بات میں دوبارہ کروں گا. سفر مدینہ کی یہ میرے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھے یہ بات نکل نہ جائے، میں نے نوٹ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. میلاد یا سیرت، پاکستان کے اندر ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی زیادہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کے مہینے میں جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے تو سرکاری چھٹی ہوتی ہے. چھوٹا جو گاؤں ہے نا، ایک قصبہ، دیہات، گاؤں، اور گاؤں سے بھی ایک نیچے جگہ ہوتی ہے جس کو جھگیاں کہتے ہیں، پہنی اس کو کہتے ہیں. یہ بہت ٹھیٹ سی پنجابی ہے، کہاں سمجھ آئے گی، دنیا بھر میں نور ٹی وی جا رہا ہے. تو وہ جو چھوٹی سی جھگیاں بھی جہاں ہیں نا، وہاں بھی میلاد، گاؤں میں بھی میلاد النبی، شہروں میں بھی میلاد، ہر جگہ میلاد النبی، اسٹیشنوں پر ہر جگہ میلاد النبی. مگر جو اسلام آباد ہے نا، وہاں پر جو سرکاری فنکشن ہوتا ہے، وہاں ہمارے دوست تیمیون بیٹھے ہوئے ہیں اس آفس کے اندر، ان کا پچھلے 70 سال سے ایک بڑا اثر رسوخ ہے وہاں پر. ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، اسلام آباد میں. تو وہاں پر جو جلسہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیرت النبی کا، وہ سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے. اب اس بار انہوں نے رحمت للعالمین کانفرنس اس کا ایک نام دے دیا، یہ تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے. میلاد النبی اسلام آباد میں نہیں، سیرت النبی وہاں پر ہوتا ہے. اور جو ہمارے سیاسی زعماء ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، یا ایم پی، ایم این اے، صدر پاکستان، وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر وہ اس میں شرک کریں تو ان کو اس ڈیفرینشیٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میلاد النبی اور سیرت النبی میں تیمیون یہ فرق کیوں کرتے ہیں اور اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. وہ پتھیالوجسٹ بن کر ان کا یہ موضوع نہیں ہوتا. انہوں نے ایک عقیدت اور محبت سے جا کر بیٹھنا ہوتا ہے. وزیر اعظم نے، ایم پی، ایم این اے نے، وہ سیرت النبی ہو یا میلاد النبی ہو، وہ بیٹھ جاتے ہیں، دعا کی اور آ گئے. اب وہ جو تیمیون بیٹھے ہوئے ہیں نا اسلام آباد کے اندر، یہ ان کا کلیور پن ہے. اب کوئی اس پہ غور بھی نہیں کرتا. وہ سیرت النبی وہاں پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ شاید کوئی وہ جو اسلام آباد کے تیمیون وہاں بیٹھے وہ کہیں کہ سیرت میلاد النبی تو صحابہ نے نہیں کیا تھا کہ وہ تلاوت کریں، قرآن کریں، بعد میں کھانے کا سرکاری طور پر اہتمام ہو، تو وہ میلاد النبی نے کیا تھا، اس لیے ہم اس مرکز کے اندر، سیکٹریٹ کے اندر، ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، ہم وہ میلاد النبی نہیں کرتے، ہم سیرت النبی کرتے ہیں. تو وہاں کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کر ان سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر یہ تلاوت نعت میلاد النبی صحابہ تابعین نے نہیں کیا تھا تو کیا مدینے کی ریاست کے اندر سیرت النبی ہر سال چھٹی ہوتی تھی اور یہ سارا اہتمام ہوتا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسئلہ بات جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. اب میں دوبارہ اس کی نا گردان ایک بار پڑھوں تو پھر میں اپنے واپس اس بات پر آتا ہوں. ہمارے دوست امیون کے نزدیک ذات کا وسیلہ ٹھیک نہیں، باقی سارے وسیلے ٹھیک.
محبت ذات سے نہیں، باقی تعلیم سے محبت ٹھیک، ذکر رسول، ذات ذکر رسول ٹھیک نہیں، باقی سارے ذکر بندگی کا ٹھیک، سیرت النبی ٹھیک ہے، میلاد ٹھیک نہیں۔ اب میں آتا ہوں سفر مدینہ۔ اب سفر مدینہ جو ہے یہ مسجد کی نیت ٹھیک ہے، یعنی مدینہ کی نیت ٹھیک ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ ایسے کیا کرتے ہیں، وہ نیت سے پھوٹتا کیا ہے، مسجد یا وہ روضہ اقدس۔ اگر روضہ اقدس ہو تو شرک۔ اب یہ ان باتوں کا تعلق میرے آج کے موضوع سے یہ اس لیے بن گیا ہے کہ البینہ، سورت البینہ، اس کا نام ہے البینہ۔ البینہ سے مراد کون ہے؟ یہی میں نے کہا تھا کہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس کا مدنی مکی ہونا مشکل، اس کا یاد کرنا مشکل۔ میں نے ابھی پڑھی مجھے متشابہ لگ گیا، حافظوں کی زبان میں مشکل، اب یہ بھی مشکل بات ہے۔ یہ تو مشکلات ہی میں ساری آپ کے سامنے کھڑی کر رہا ہوں، اور ان کا حل وہ تو آگے جا کر انشاءاللہ جب سورت شروع کریں گے تو آئیں گے۔ یہ تو اس کا مقدمہ ہے، تمہید ہے، یہ تو اس کا ابتدائیہ میں بیان کر رہا ہوں۔